آپ سنی ہے، شیعہ ہے، حنفی ہے، حنبلی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، بریلوی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، اویسی ہے، وارسی ہے، اگر آپ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مودت رکھتے ہیں اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے نفرت نہیں رکھتے ہیں تو آپ جو مرضی ہو، آپ خسارے میں ہیں۔ لوگوں میں آج کل صلح کلیت کا مرض اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ اپنے چند فالوور کو خوش کرنے کے لیے لوگ ہر قسم کی باتیں کرنے کو تیار ہیں کہ ان کا کوئی بھی فالوور ناراض نہیں ہونا چاہیے، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو۔ میرا حسن سنتا پہلے ہی حضرت غالباً میں انہیں سنی سمجھتا تھا، لیکن ان کی ایک بات بالکل شریعت کے خلاف ہے اور امید ہے کہ یہ اس کا جواب بھی دیں گے۔ اہل بیت کی محبت اس صورت میں ہی فائدہ دے گی جب بندے کا عقیدہ اور اس کا نظریہ ٹھیک ہو، ورنہ کل کو قادیانی بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا اور وہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے گا تو آپ کو اس کو کامیاب بتانا پڑے گا، جبکہ ہرگز وہ کامیاب نہیں ہے۔ ٹھیک ویسے ان کے بقول وہابی بھی فائدے میں ہے اور بندہ وہ سارے فرقے والے پھر فائدے میں ہو جائیں گے جن کے عقیدے چاہے ٹھیک ہو یا نہ ہو۔ تو پہلے اسلام کی شرط عقیدہ ہوتا ہے، اللہ رسول کے بارے میں عقیدہ بنیادی چیز ہے، اس کے بعد ہی اہل بیت اور صحابہ کی محبت جو ہے وہ نفع دیتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو شیعہ حضرات اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور حضرت علی کو خدا بتاتے ہیں، پھر تو ان کے بقول وہ بھی فائدے میں ہو گئے، بھلے انہوں نے حضرت علی کو خدا بتا دیا معاذ اللہ۔ اور پھر وہ شیعہ حضرات کے جو حضرت علی کو تمام نبیوں سے افضل بتاتے ہیں، پھر تو وہ بھی فائدے میں ہو گئے ان کے مطابق، جبکہ یہ عقیدہ بالکل کفریہ ہے کہ کوئی نبی کے مقابلے میں کسی غیر نبی کو لائے۔ تو عقیدہ پہلی چیز ہے، باقی چیز بعد میں۔ امید ہے کہ حضرت اس کا جواب اور وضاحت ضرور کریں گے۔